تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لیے بھی، اور اپنے عزیز جہاں سے میں آیا ہوں وہاں بھی اوڑھنا بچھونا ہے سب کا. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ سیاست پہ بین کیوں لگایا گیا ہے. جی سیاسی گفتگو نہیں کرنی. پرانے زمانے واسطے لکھا ہوتا سی اگے کہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے سونا منع ہے، ریسٹورینٹ میں لکھا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. گلا چھوڑنے یہ میں سیاست جو ہے وہ کسی بھی ماڈرن جو ہماری پچھلے 100-200 سال میں جو بھی حکومت کے شکل و صورت رہی ہے اس میں سیاست کا بہت بڑا پارٹ، جو ماڈرن سیاست کی بات کریں. جب ماڈرن سیاست جو ہے، جو آپ جس کو ڈیموکریسی کہہ لیں یا کوئی اور نام دے لیں، وہ نہیں ہوتا تھا، تب بھی جب بادشاہ لوگ ہوتے تھے تب بھی سیاست ہوتی تھی. تو میں میری درخواست جو ہے کہ اس کا بار بار ایمفسائز کرنے کا کوئی میرا خیال تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ یہ غیر سیاسی فنکشن. مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کمپلشن تو یہ کہا جا رہا بار بار بڑے رہے گی یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے، مجھے سمجھ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں کہ یہ غیر سیاسی فنکشن ہے. آپ نے یہاں پہ جتنے چہرے میں تو جانتا ہوں سارے سیاسی ہیں. چیف گیسٹ کو بلایا وہ بھی سیاسی، کیپٹن صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی سیاسی، ڈار صاحب بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو رزاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا یہ امبیسڈر صاحب ہے غیر سیاسی، باقی سارے سیاسی لوگ ہیں. اور میرے لیے ویسے عزت ہے کہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. مجھے اس فنکشن کا علم نہیں تھا کہ مجھے دوپہر کو جب پتہ لگا تو حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں. اور واگوں کے یہ جو ہماری اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے، او پی ایف جو ہے، یہ پھلے پھولے اور جس طرح کی مثال جو ہے صاحب نے دی ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑی پھلی پھولی ہے اوور دا ایئرس، تو اسی طرح جو ہے یہ او پی ایف بھی پھلی پھولے. پتہ نہیں مثال صحیح ہے کہ نہیں، مشکل یہی. یہ مجھے انہوں نے ایک بات کہی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں ریکارڈ مجھے جواب دینا چاہیے. انہوں نے کہا یہاں سے چارٹر فلائٹس آنی چاہیے. میرے پاس ایویشن کا بھی محکمہ ہے، پتہ نہیں رہتا کہ نہیں رہتا، یہ سارا کچھ ہی بیچ رہے ہیں. میرے خیال اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ محکمہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو یو کے میں یہ کیا گیا تھا ارینجمنٹ میں رائل جورڈینین ایئر لائن کے ساتھ اور ایک اور ایئر لائن کے ساتھ، وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. اور اس کو یو ایس اے سے اسٹارٹ کرنا جو ہے، میرے نہیں خیال کہ وہ اٹیمپٹ جو ہے اس وقت پاسبل ہوگا جب پی اے ای جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن میں جا رہی ہے اور ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے روٹس جو ہیں وہ بحال ہو جائیں. تو بہرحال میں جا کے پوچھوں گا، ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ فلائٹ یہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. یہاں کی جو ایویشن جو بھی آرگنائزیشن جو ہے ریگولیٹر ہے ایویشن کا، اور ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا. ہم نے اس وقت جو بیبی سیٹنگ جو ہے مختلف روٹس کے اوپر جو کی ہے یہ کی کروائی ہوئی ہے، جہاں سے ہم بین ہوئے ہیں وہ 3-4 ایئر لائنس کو دی ہوئی ہے.
اب یہ بھی ہمیں اس بات کا جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ جو ہے کہ یو ایس اے جو ہے انہوں نے اس روٹ کے اوپر جو ہے کسی اور ایئر لائن کو یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہم یہ رائٹ جو ہے ٹیمپریریلی آف کورس کہ وہ اس روٹ کے اوپر یو کے میں ٹورنٹو کا ہماری فلائٹ جاتی ہے لیکن یو ایس اے میں اور یو کے میں اور یورپ میں جو ہے وہ ٹرکش ایئر لائن مینلی وہ ٹیکنیکلی جو کہتے ہیں کہ وہ ٹل وی گیٹ دا کلیئرنس فرام EASA and other regulators who will babysit these routes. باقی میں 13-14 سال خود بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. مجھے اوورسیز پاکستانی خصوصاً گلف کے جو پرشین گلف میں عربین گلف میں جو لوگ ہیں جہاں ہماری 65% اوورسیز پاپولیشن جو ہے نا وہ 65 to 70% وہ 4-5 ملکوں میں تقریباً 90-95 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں جس میں 65 لاکھ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں یو اے ای میں تو 50 لاکھ ہیں اور باقی 15 لاکھ جو ہے وہ بحرین میں کویت میں وغیرہ ہیں. تو قمر صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک عمر گزار دیتے ہیں لیکن ان کو وہ رائٹس اکرو نہیں ہوتے جو رائٹس آپ کو یہاں اکرو ہو جاتے ہیں. وہ پھر واپس آن جو رہ جاتے ہیں تھی پھر واپس آن جو نہیں رہتے ٹھیک چلتے. تو وہ بھی ایک سائڈ ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اس کو ڈیفائن اٹ ایز اے برائٹر سائڈ آف دس اوورسیز پاکستانیز اور وٹ ایور. لیکن اسی طرح جو ہماری ریمیٹنس جو ہے جو پچھلے 2-3 مہینوں میں خصوصاً 4-5-6 مہینوں میں جب سے ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوا ہے تو 44% تک جو ہے گلف کنٹریز سے جو یو اے ای سے سعودی عربیہ اور ان سے 44% تک ریمیٹنسز جو ہے انکریز ہوئی ہیں. جب کہ اکانومی جو ہے وہ ہماری ڈولرمز میں تھی اور ابھی بھی ہے, اللہ خیر کرے ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ نکل آئے گا. اور اسٹیبل ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت الحمدللہ. ریمیٹنسز جو ہے انکریز ہوئی ہیں وچ از demonstration of confidence in Pakistan's economy by people living abroad. اور کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وہاں پہ جب آج سے چند ماہ پہلے زیادہ مدت کی بات نہیں کر رہا 30 سے زیادہ ہمارا انفلیشن کا جو ہے وہ ریٹ تھا, اب بھی وہ تقریباً 9 کے اوپر آ گیا ہے. اور اس کا اعتراف جو ہے ہمارے جو ڈیٹریکٹرز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جی اکانومی گریجولی جو ہے امپروو ہو رہی ہے. آئی ایم ایف نے جو کل ہمیں ارینجمنٹ ہماری سینکشن کی ہے وہ بھی اس بات کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس کا اظہار ہے. میاں شہباز شریف کی دونوں حکومتوں میں ایک اعتماد کی فضا آئی ایم ایف کے ساتھ مشکل کے ساتھ لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس اعتماد کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے. چند چیزیں ایسی ہیں جو اسٹیپس ہمیں آئی ایم ایف کے لیے نہیں وہ ہمیں اپنے لیے لینے پڑنے ہیں, اس کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہے. 40 سے لے کے 45% جو آپ کی جو نیشنل اکانومی ہے وہ ریٹیلر کے پاس اور ایگریکلچرسٹ کے پاس ہے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے. جس ملک میں 45% لوگ جو ہے, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں, ایگریکلچر بھی ایک کاروبار ہے اور ریٹیل بھی ایک کاروبار ہے, وہ ٹیکس نہیں دیتے. ایک فرینچ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو سبوے وغیرہ کمپنیاں کرتے ہیں جیسا گیلپ ہے 100 سینٹ,
ہمارا ریٹیلر جو ہے، یہ دکاندار جو ہیں ہمارے سارے پاکستان میں، جو کرنٹ ریٹ ہے نا، جو میں پچھلے سال بھر ریٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے اوپر سچائی کے ساتھ اگر دیں ٹیکس تو 2,760 ارب روپیہ بنتا ہے، 2,760 ارب روپیہ بنتا ہے، تو صرف 20 ارب روپیہ دیتے ہیں۔ پنجاب میں 60,000 دکان ہے گورنمنٹ کی جو ریٹیلرز کے پاس ہے، تو 7 والی دکان جو ہے اس کا کرایہ 1 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، کیونکہ کسی پرائیویٹ آدمی کی ہے، سرکاری دکان کا 5,000 کا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑے ہارڈ فیکٹس بتاتا ہوں، آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں، نارملی اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ ہے، لیکن پاکستان میں بیٹھ کے جو ہے نا، جو پتہ لگتا ہے زندگی جس طرح گزارنی پڑتی ہے، اور خصوصاً جو جس سے ڈسپلن کے ساتھ یا پیشے کے ساتھ میں منسلک ہوں، اس میں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ آپ کے چوری کے سگریٹ جو ہے نا، وہ 300 ارب روپیہ جو ہے نا ٹیکس جو ہے چوری کرتا ہے۔ آپ کے جو ٹائر اسمگل ہو کے جاتے ہیں، 400 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے نا جاتا ہے داؤدی پہ۔ اس طرح آپ گنتے جائیں، تقریباً 6-7 ہزار ارب روپیہ جو پریزنٹ جو ٹیکس پیئر ہے نا، وہ نہیں دیتے، جو نیٹ میں جن لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اور ایک ہمارے وہاں پہ نان فائلر ایک ٹرم ایجاد ہوئی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہماری گورنمنٹ نے وہ ٹرم جو ہے وہ ایک قسم کی ڈیلیٹ کی ہے، یہاں کوئی نان فائلر نہیں ہوگا۔ ان تمام جو لوگ ٹیکس وہاں پہ نہیں دیتے، آپ یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں، کمر صاحب برطانیہ سے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس ایویژن از اے ویری بگ کرائم ان دیز کنٹریز، جس میں کوئی جو ہے آپ پیسے دے کے نہیں چھوٹ سکتے کہ آپ آئی ٹی او کو پیسے دے دیں، یہ ایف بی آئی کا فیصلہ ہے۔ یہاں پہ ایک گینگسٹر ہوتا تھا، اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا، اس کو ٹیکس ایویژن میں پکڑ کے انہوں نے 12 سال جیل میں رکھا، جیل میں مر گئے۔ 1930s کی بات ہے، امریکہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اتنا یہاں پہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اتنا بڑا جرم جو ہے نا سمجھا جاتا ہے، پاکستان میں جرم نہیں سمجھا جاتا، پاکستان میں اس کو چلاکی کہتے ہیں۔ تو پاکستان اگر ہمارے وہاں پہ لوگ جو ہیں ٹیکس دیں گے تو پاکستان کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے، آئے پاکستان کو کسی ورلڈ بینک سے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے یا اسلامک بینک سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کمی ہے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ایمانداری کی ہے، اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ وہ کمٹمنٹ ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ وہ اپنے عزیز کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، میں آئی ڈونٹ بلیو دیٹ۔ ہماری اول اور آخر جو ہے کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اسی چیز نے آج ہمیں جہاں پہ آج کھڑے ہیں کہ ملک جو ہے وہ 2 دفعہ پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے بینکرپٹ ہوتے بچا ہے، اور ایک دفعہ جب بچا رہے تھے ہم بینکرپٹ ہونے سے تو IMF کو لیٹر لکھے جا رہے تھے وہاں سے، سیاستدان لکھ رہے تھے، سیاسی پارٹیاں لکھ رہے تھے کہ ان کو یہ بینکرپٹ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو نیا جو ہے وہ ارینجمنٹ IMF جو ہے اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اب ان حالات کے اندر شہباز شریف نے دوسری دفعہ حکومت سنبھالی ہے، اللہ نے اس کی امداد جو ہے پچھلی جو 12, 16, 18 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں بھی کسی نہ کسی طرح وہ، میں تو ذاتی طور پہ اس طرح کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے اس کے بعد فوری طور پہ الیکشن ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ جو بیچ میں گیپ آیا ہے 18-19 مہینے، مہنگائی اور ساری چیزیں جو ہے ہمارے کھاتے میں ٹرانسفر ہو گئی، جو ہماری وجہ سے نہیں تھی وہ ہم نے انہیرٹ کی نہیں تھی۔ آج بھی جو یہ
ہاتھ کی باندھی ہوئی گاڑیاں جو ہیں ان کو ہم دانتوں سے کھول رہے ہیں، یہ گرہ جو ہے ہم نے نہیں مانی، کیونکہ سیاسی گفتگو منع ہے تو اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ جس قسم کے ریفارم جو ہے اکنامک ریفارمز ہو رہے ہیں اس میں سیلریڈ کلاس کو، اس میں لوور انکم والے لوگوں کو ڈیفینیٹلی ریلیف ملے گی۔ اس وقت سارا بوجھ جو ہے آپ کا ٹیکس کا جو ہے وہ سیلریڈ کلاس نے اٹھایا، یا ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے جن میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کے بلوں میں شامل ہو کے ٹیکس جاتا ہے۔ آپ بجلی کے بل میں بھی ٹیکس بھیج رہے ہیں، آپ دودھ جو ہے بیچ رہے ہیں اس میں بھی ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے بے شمار ہے ہمارے کو۔ تو یہ الحمدللہ حالات جو ہے بتدریج بہتر ہو رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جو چیز جو انسرٹنٹی جو ہے جب اکنامک ختم ہوگی تو سیاست خود بخود جو ہے مستحکم ہو جائے گی، سیاست میں خود بخود جو ہے ٹھہراؤ آ جائے گا، بھوکے بندے لڑ دے گے، رجے تو بندے نہیں لڑتے۔ تو یہ ہمارے ملک میں جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے ہوں گے، وہ جو ہے ٹیکسوں کا کم ہوگا اور ایونلی ڈیوائڈیڈ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کلاس جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ٹیکس لگ رہے ہیں، اور ایک کلاس ایسی ہے ملک کے اندر جس نے ٹیکس کا جو ہے، یہ کسی ملک میں جو ہے ڈیوٹی ان پیڈ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی۔ پاکستان میں آپ کو جتنی بڑی گاڑیاں نظر آئیں گی ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی جن میں لوگوں نے ڈیوٹی نہیں کی، ایران سے آتی ہیں، دبئی سے ایران آتی ہیں، ایران سے پاکستان آتی ہیں، بڑے لوگوں کے پاس کوئی ایگزمپشن یا پریولیجز جو ہے ہماری کسی کلاس کو اویلیبل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک جو ہے استحقاق آپ کسی کا دیں گے کہ آپ کو یہ پریولیج ہے، آپ ایم این اے ہیں، آپ منسٹر ہیں، سپریم کورٹ کے جج کی 16 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور اس کے بیوی کو بھی اتنی تنخواہ ملے گی جب وہ فارغ ہو جائے گا، یعنی فوت ہو جائے گا۔ میری 2 لاکھ روپے تنخواہ، اس کی پینشن ہے جو جتنی تنخواہ ہے اتنی پینشن اس کو ملے گی۔ میں 35 سال سے اسمبلی کا ممبر ہوں، میری کوئی پینشن نہیں، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے، میں وصیت وزیر رکھ سکتا ہوں لیکن میرے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، میں استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہے نا، یہ انٹائٹلمنٹ جو ہے، جو لوگوں نے بعض طبقات میں پاکستان میں لوگوں نے انٹائٹلمنٹ سمجھ لی، ہر بندہ جو ہے وہ گارڈ لے کے ساتھ پھر رہا ہے، آگے پیچھے ڈالے، ڈالا رکھنا جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہے پاکستان، جن کو ڈالا نہیں ہے گھر پلے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں نا اپ اسٹارٹش ایک اپروچ جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑے لوگوں میں جو آگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو کمپیریزن بتایا کہ میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، میں 35 سال سے اسمبلی کا ممبر ہوں، اللہ کی مہربانی کے، اس کے بعد نواز شریف اور سیالکوٹ کی عوام کی مہربانی، وہ میرا پاس ایک پلاٹ نہیں ہے جو مجھے کسی سرکار نے دیا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس 4 سے خود جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ فلانی لوکیشن پہ ہمیں پلاٹ۔ میں یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، میں یہ فیکٹس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ گنتے جائیں، یہ سب سے زیادہ پاک اور پوتر لوگ جو ہے جاتی ہیں نا، میں اس لیے ان کا بار بار ایگزامپل دے رہا ہوں، باقی تو سارے جو ہے کسی نہ کسی دور میں انہوں نے قیمت ادا کی ہوئی ہے، انہوں نے قیمت نہیں ادا کی، انہوں نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہوا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو جو ہے اللہ کے پاس بھیجا ہوا ہے، پھانسی لگایا ہوا ہے،
انہوں نے اس ملک میں عوام سے ووٹ دینے کا حق چھینا ہوا ہے 1958 میں. نظریہ ضرورت انہوں نے انوینٹ کیا تھا. 75 سال ہو گئے ان کو کسی نے آج تک پوچھا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. جسٹس منیر سے لے کے ساکر نثار اور کھوسا صاحب جو تھے، ایسے ایسے تحفے ہماری عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے اصلی چہرے نظر آئیں تو آپ خوف زدہ ہو جائیں. جس معاشرے میں انصاف میسر نہ ہو، 27 لاکھ کیس پینڈنگ ہے اس وقت ہماری عدلیہ میں. ان کو شوق ہے کہ کیس جو ہے سیاسی سننے ہیں، ٹی وی پہ کوریج ملتی ہے، نیچے ٹکر چلتے ہیں، فوٹو آتی ہے. ہر بندے کو شوق ہوتا ہے، ہم لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے فوٹو شوٹو لگانے کا، یہ نہیں کہ ہمیں شوق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی اپیل کی پینڈنسی میں 18 سال گزر گئے. 25 سال کی جو ہے اس نے جیل میں گزارے، آخر اس کی جس دن تاریخ لگی وہ بری ہو گیا. وہ 25 سال کا کون حساب دے گا؟ یہ ہمارے لا منسٹر کا کلائنٹ تھا، اس نے خود یہ سٹوری سنائی ہے. اس وقت اگر سیاسی محاذ کے اوپر کوئی سب سے زیادہ ایکٹیو ہے، سیاستدان ایکٹیو نہیں ہے، سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہے ہماری عدلیہ ہے سیاسی محاذ کے اوپر. یہاں بیٹھ کے یا جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جو ہے وہ بڑھائے، اس چیز کو بڑھاوا دے. آپ جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے وطن سے محبت جو ہے مشروط کی جاتی ہے کہ اقتدار ہے تو وطن سے محبت ہے، اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو وطن باہر نہیں. وفاداریاں مشروط ہیں، اور سب سے زیادہ جو پریولیجڈ کلاسز ہیں ہماری جو ہے ان کو پھر آگے لوگ ایمولیٹ کرتے ہیں، ان کی لوگ جو ہے تقلید کرتے ہیں. وہ کوئی اچھا اگزامپل نہیں سیٹ کرتے ایک عام آدمی کے لیے. میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے کولیگز ہیں کہ زندگی جو ہے سیاستدانوں کو لو پروفائل رکھنی چاہیے. آپ جب ہائی پروفائل زندگی کرتے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ لوگوں کی نظر سے گر جاتے ہیں. آپ کو اس لیول پہ رہنا چاہیے جس پہ عام پاکستانی رہتا ہے. آپ کو اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس سے کوئی بڑھیا چیز ہے اور آپ ایک ڈفرینٹ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں اور وہ ایک آرڈنری آدمی ہے. یہ قوموں کی زندگی کے لیے بڑا زہر قاتل ہوتا ہے. آپ ایسی کنڈیشن جو ہے اشرافیہ، حکمران اشرافیہ جو ہے، وہ بنگالی ہمارے بھائی ہوتے تھے جب ایسٹ پاکستان ہوتا تھا، اور وہ پھر ہمارے بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارا بھائی چارہ جو ہے قائم رکھے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ مچھلی کی کوالٹی اگر آپ نے جانچنی ہے تو اس کا سر سنیں. اگر سر سے آپ کو بو آتی ہو تو مچھلی خراب ہے. ہمارے سر سے بو آتی ہے کیونکہ ہماری اشرافیہ جو سر تو وہی ہے، وہ خراب ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ سیاسی گفتگو جو ہے کوئی پاٹ کے کروں، لیکن پھر بھی مجبوری ہے. میں تو مدد کر لینا.